اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثانی گدی نشین دربار عالیہ دادا حضرت پیر شاہ رسول حقانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا محترم پیر سید ناصر الدین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد محترم شہنشاہ روحانیت پیر سید ولید حسن شاہ بخاری اور میں صاحبزادہ پیر ثانی سرکار آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کل حال۔ میرے تمام دوستوں، بھائیوں، عزیز و اقارب، مریدین بیرون ملک پاکستان میں، سندھی بھائی میں اور میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کافی عرصہ بیت گیا، تقریباً 2-3-4 ہفتے ہو گئے جس سے میں ویڈیو نہیں بنائی۔ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ کاموں کی اتنی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میں کچھ ویڈیو میں نہیں بنا سکا۔ آپ کے پیار بھرے میسنجر پر اور واٹس ایپ پر آتے ہیں کہ آپ پیر ثانی سرکار آپ کی ویڈیو نہیں آئی، اور کیونکہ موضوع ہمارا ایک چل رہا تھا جادو کا، کچھ لوگوں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کافی ساری ویڈیو بنائیں گے، تو اس لیے جادو کے متعلق آپ نے بہت ہی کم بنائی ہیں۔ تو مصروفیات کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے کافی لیٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کام اتنا، پھر کچھ میری اپنی پڑھائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکا۔ کافی سارے بیٹیوں اور بہنوں نے اور میرے شاگردوں نے اور کوئی دوستوں نے مجھے کہا کہ جی نمرود جادوگر جو تھا یہ کیا تھا، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اور کیونکہ جادو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، آپ کی ویڈیو جادو پر ہی چل رہی ہیں ابھی، تو آج جو کافی ساری جس میں لوگوں کے سوال آئے کہ نمرود جادوگر کے بارے میں بتائیں۔ یہ نمرود جو جادوگر تھا اس نے بھی خدائی دعویٰ کیا تھا، اور جیسے فرعون نے کیا تھا، نمرود نے بھی اپنا خدائی دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی اس کی شہرت کا باعث کیا تھا، اس کی شہرت کا باعث کیا تھا، اس کی شہرت کیوں ہوئی نمرود کی، اور وہ کون سی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر وہ خدائی دعوے کرنے کے لگ بیٹھا تھا۔ جیسے فرعون نے اپنے خدائی دعوے کرنے لگ گیا تھا، اس کے پاس کون سی طاقت ایسی تھی جس پر یہ خدائی دعوے کرنے لگ گیا۔ نمرود جادوگر کے 7 جادو تھے، وہ جو جادو کرتا تھا اس نے 7 جادو ایسے تیار کیے تھے جو لوگوں کو بیوقوف بناتا تھا، اور اب ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے خدائی دعویٰ کر بیٹھا اور خدا کا منکر ہو گیا۔ نمرود جو ہے آج سے 4,500 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اس کی دارالسلطنت دنیا قدیم کا وہ شہر نیوا تھا، جسے قدیم زمانے میں یا آج کے دور میں لندن اور پیرس کہنا بہتر ہوگا، بلکہ مناسب ہوگا یہی۔ اور جادو کی جو ابتدا بھی بائبل اور نیوا سے ہوئی، جیسا کہ اس باب کے شروع میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیوا کا شہر پناہ کا طول 60 میل کا تھا، جو 60 میل لمبا ایک شہر تھا، اور اس کی چوڑائی 70 فٹ تھی۔ اس شہر میں جو پناہ کی حفاظت کے لیے 1500 برابر فاصلے پر قائم تھے، اور جس کی بلندی 200 فٹ تھی، اور ان میں محافظ ہر وقت موجود رہتے تھے، اور شہر کی آبادی اس وقت کے لحاظ سے 7 لاکھ تھی، اور نمرودی سن تقریباً 2050 برس پہلے ہوا۔ جو یہ نمرود کا جو سلسلہ چلا 2050 برس پہلے کا ہے، اور نیوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 650 سال پہلے کا تک موجود تھا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی
اور نیوا کا جو شہر تھا یہ 650 سال پہلے بھی موجود تھا۔ اس کے کبھی کھنڈرات نظر آتے تھے، لیکن 623 میں ہارکل اور خسرو پرویز کی باہمی جنگ کے دوران میں گھوڑوں کی ٹاپوں اور فوجوں کی ریل پیل نے اس کے کھنڈرات کا نشان بھی مٹا دیا۔ جو پہلے میں نے آپ کو بتایا اس کے 7 جادو تھے۔ جو سب سے پہلا اس نے جادو کیا، جو اس کا شہر تھا، اس کے بحر پانی کا ایک حوض میں سنگ مرمر کی ایک بدخ بنائی گئی تھی۔ پانی کا حوض تیار کیا اور اس میں ایک سنگ مرمر کی ایک بدخ بنائی گئی تھی۔ جب کوئی غیر علاقے کا شخص اس شہر میں داخل ہوتا تو بدخ بہت زور سے چلاتی اور اس قدر شور مچاتی تھی کہ شہر کا بچہ اس کی آواز سن لیتا تھا اور اس بات سے آگاہ ہو جاتا تھا کہ کوئی اجنبی شہر میں داخل ہوا۔ شہر کے دروازے کے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس شہر کی اتنی پیمائش اور اتنی 60 میل لمبا اور اس کے محافظ بھی ہر وقت اس کے موجود تھے۔ تو جب اجنبی اس شہر میں داخل ہوتا، محافظ اس کے جو نمرود تھے وہ ہوشیار ہو جاتے تھے اور اجنبی کو روک لیتے تھے اور پوری طرح تسلی کر لینے کے بعد شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتے۔ شہر کے عام باشندے بھی اطلاع حاصل کر لیتے بے کون اس شہر میں آیا، شہر میں داخل ہونے والا کس قسم کا شخص ہے اور کہاں رہنے والا ہے اور کس گھر سے یہاں آیا ہے۔ اس طریقے سے سب کو معلوم ہو جاتا تھا، یا چور یا جوس یا کوئی جاسوس وغیرہ اس شہر میں داخل ہونے کی جرت نہ ہوئی اور نہ ہی کبھی داخل ہو سکتا تھا۔ یہ پہلا اس کا جو اس نے حوض میں ایک بدخ بنائی جو جادو کی بنا پر سنگ مرمر، یہ اس کا پہلا جادو تھا۔ دوسرا جو نمرودی جادو تھا اس کا، ایک دھات کی خوفناک شکل بنائی گئی تھی۔ جو ایک دھات ہوتی ہے وہ خوفناک شکل بنائی گئی تھی، جیسے ایک قسم کی آپ مورتی کہہ دیں، جیسے آپ اسے بھوت کہہ دیں یا جس خوفناک شکل بنائی دھات کی اور اسے شہر کے باہر کھڑا کر دیا۔ جب بھی کوئی درندہ یا دوسرا ایذا دینے والا جانور شہر کی طرف آتا تو یہ شکل جھٹ پٹ کر کے اسے پکڑ لیتی اور کچل کر ہلاک کر دیتی تھی۔ یہ اس کا دوسرا جادو تھا، جو ایک دھات کی اس نے خوفناک شکل بنائی تھی۔ اگر کوئی خوفناک پرندہ یا کوئی جانور شہر کے اندر داخل ہوتا تو وہ جو جادو کی اس نے دھات بنائی ہوئی تھی شکل، وہ اس کو پکڑ لیتی اور کچل کر ہلاک کر دیتی۔ یہ اس کا دوسرا جادو تھا۔ تیسرا جادو جو نمرودی کا تھا، ایک ڈھول تھا۔ جب کسی کے ہاں چوری ہوتی یا کسی کی کوئی چیز کھو جاتی تھی تو وہ ان اشخاص کو جن پر اسے شبہ ہوتا تھا اگر چوری ہو گئی تو کسی کو شک ہو گیا تو وہ اس ڈھول کے پاس لے جاتا تھا اور شخص ڈھول کو ہاتھ سے ضرب لگاتا مگر ڈھول خاموش رہتا تھا، لیکن جو ہی چور اسے ہاتھ لگاتا تو ڈھول ایک دم شور مچانے لگ جاتا جس سے چور پکڑا جاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے شہر میں چوری بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس کا تیسرا جادو تھا۔ چوتھا جو جادو اس کا تھا، ایک آئینہ تھا جسے جہان نما کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اسے دیکھنے کا سال میں صرف ایک وقت مقرر تھا۔ جس شخص کا کوئی عزیز سفر میں ہوتا اور اس کی اطلاع نہ ملتی تو وہ شخص مقرر دن آئینے کے پاس چلا جاتا، کیونکہ آئینے سے اپنے عزیز کی تمام حالت نظر آ جاتی تھی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ یہ اس کا چوتھا جادو تھا اس کا۔ اور اس کا عزیز کہاں ہے اور کس حال میں ہے، اگر مسافر فوت ہو چکا ہوتا تو اس کی لاش اور قبر وغیرہ اور وہاں جہاں قبر بنائی جاتی تھی وہاں نظر آ جاتا تھا۔ یہ آئینے والا اس کا چوتھا جادو تھا۔ اور اگر زندہ ہوتا تو اس کے علاقے میں جہاں اس وقت اس کا قیام ہوتا
چلتا پھرتا جس حال میں بھی ہوتا وہ نظر آ جاتا۔ یہ اس کا چوتھا جادو تھا۔ پھر یہ اس نمرود کا پانچواں جادو یہ تھا کہ شہر سے باہر ایک چشمے کے ارد گرد نمرود کی تمام سلطنت کا نقشہ زمین پر چونے وغیرہ سے بنایا گیا تھا، اور پانی کے خارج ہونے کے لیے ایک طرف نالی بنا دی گئی تھی۔ نقشے میں شہر اور علاقے کے چشمے کے انہی سمتوں میں بنائے گئے تھے جن سمتوں میں واقع تھے۔ جب کسی شہر یا علاقے کا حاکم یا رعایا باغی ہو جاتے تو پانی کے خارج ہونے والی نالی بند کر کے پانی نقشے کے اس شہر یا علاقے میں چھوڑ دیا جاتا۔ جہاں بغاوت ہوتی تھی یا کوئی دشمن حملہ آور ہوتا تھا تو چنانچہ نقشے پر پانی پھرنے کے ساتھ ہی وہ علاقہ تباہ ہو جاتا۔ یہ اس نے ایک نقشہ بنایا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد ایک پانی کا چشمہ بنا دیا تھا، اور نمرود جادوگر کی طرف سے دوسرا حاکم جا کر کسی جنگ و جدل کے بغیر اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ یہ اس کا ایک اور پانچواں جادو تھا۔ پھر اس کا ایک چھٹا جادو تھا۔ اس نے پانی کا ایک حوض تیار کیا جس میں پینے والی چیزوں میں سے کئی آدمی ایک ایک چیز دودھ، شراب، شربت، شہد وغیرہ ڈال دیتے تھے جو آپس میں بالکل مل جاتی تھی۔ یہ اس کا چھٹا جادو ہے۔ ایک حوض تیار کیا ہوا تھا، اس میں ہر ایک انسان دودھ، شراب، شربت، شہد وغیرہ ڈال دیتے تھے اور وہ آپس میں مل جاتی۔ اگر جب بھی کسی شخص کو اس حوض سے کسی گلاس بھرنا ہوتا یا بھر کے نکالتا تو ذرا برابر بھی ملاوٹ کے بغیر وہ چیز اس کو حاصل ہو جاتی۔ اگر اسے شراب چاہیے تو وہ شراب آتی، شہد لیتا شہد آ جاتی، شربت لیتا شربت آ جاتا، دودھ لیتا دودھ آ جاتی۔ اور جو شخص نہ ڈالنے پر گلاس بھرتا تھا تو اس میں خالص پانی کے سوا اور کچھ نہ آتا تھا۔ جو شخص چیزیں ڈالتے تھے، اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ کوئی چیز نہیں ڈالتے تو صرف پانی آتا تھا اس کے پاس۔ یہ اس کا چھٹا جادو تھا۔ اور پھر اس کا ساتواں جو جادو تھا، نمرود کے محل کے سامنے ایک معمولی درخت تھا، لیکن اس سائے میں جتنے آدمی آنا چاہتے تھے وہ اتنا ہی اپنے سائے کو اس قدر وسیع کرتا تھا کہ تمام آدمی آسانی سے سائے میں آرام پا سکتے تھے۔ ان ساتوں جادو کی وجہ سے نمرود اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے لگ گیا، کیونکہ اسی علاقے میں چوری نہیں ہوتی تھی، کوئی جاسوس نہیں آتا تھا، کوئی کسی کی موت ہوتی وہ پتہ لگ جاتا، کوئی شکاری یا کوئی درندہ جانور ان کے اندر آتا وہ ہو جاتا، اور جو نقشہ بنایا ہوا تھا اس نے اپنے گھر کے باہر وہ بغیر جنگ کیے وہ فتح کر لیتا تھا، اور پانی کے حوض میں جو ساری چیزیں مکس کر لیتے تھے، اور ایک جو چیز انسان نکالتا وہی چیز بن کے آتی تھی۔ ان جادوؤں کی وجہ سے وہ مشہور ہوا اور اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگ گیا، اور اس کو نمرودی جادوگر کہتے ہیں۔ یہ تھا نمرود کے 7 جادو۔ انشاءاللہ پھر میں سامری کے بارے میں بھی بتاؤں گا، جو جادو کے جو سلسلے چل رہے ہیں ساری میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو ایک آپ کے سامنے ہوگی۔ اجازت چاہتا ہوں، اجازت دیجیے صاحبزادہ پیر ثانی سرکار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ کل حال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ثانی گدی نشین